بالآخر ہم اس نقطے تک پہنچ چکے ہیں جہاں آپ اس راز کو پا سکتے ہیں کہ کس طرح کسی کو کسی بھی بات کے لیے ایک بار معاف کیا جا سکتا ہے. ایک بار، بار بار نہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک کانفرنس میں جہاں پر میں مختلف کاروباری کمپنیوں کے صدور سے بات کر رہا تھا، ایک بزنس مین میرے پاس آیا اور کہا، آپ کو پتا ہے میں اس معاف کرنے والی بات پر یقین رکھتا ہوں، لیکن میرے کاروباری شراکت دار نے میرے لاکھوں ڈالر خرد برد کر دیے اور میری کاروباری ساکھ کو برباد کیا. مجھے اسے سینکڑوں مرتبہ معاف کرنا پڑا. میں سوچتا ہوں کہ مجھے اسے اپنے مرنے تک سینکڑوں مرتبہ اور معاف کرنا ہوگا. میں نے کہا، آپ نے جو کہا کافی دلچسپ بات ہے. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کیا کریں گے اگر آپ کو پتا چلے کہ یسوع نے جب معاف کرنے کو کہا تو اس نے معاف کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ صرف ایک دفعہ معاف کرنا ہے. ایک دفعہ معاف کرنا ہے. کیونکہ وہ اسے مختلف طرح سے بھی کہہ سکتا تھا کہ کبھی کبھار معاف کر دیا کرو، یا مختلف یونانی لفظ استعمال کرتا تھا جس کا مطلب یہ ہوتا کہ مسلسل اپنی ساری زندگی معاف کرتے رہو. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس کی بجائے اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک ہی بار معاف کر دو، جس کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اس کی یہی مرضی ہے کہ ہم ایسا کرنے کے قابل ہوں. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ بالکل نہیں جانتے کہ ایک ہی بار کیسے معاف کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم ایسا چاہتے نہیں. مثال کے طور پر میں نے اس شخص سے کہا، تم نے اسے کیسے معاف کیا؟ اس نے کہا، میں اسے معاف کرنا چاہتا تھا. اور میں نے اسے کہا، میں تمہیں ہر بات کے لیے سچ مچ معاف کرتا ہوں. میں نے کہا، کیا تم مجھ سے اگلی دفعہ ملے یہ اس وقت تھا؟ اس نے کہا، ہاں. میں نے کہا، لیکن اس طرح نہیں ہوتا. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا، تمہیں اسی طرح معاف کرنا ہے جس طرح یسوع نے بتایا کہ تمہیں معاف کرنا ہے. اس نے بتایا کہ 5 چیزیں ہیں جو تمہیں کرنا ہے. اگر تم نے یہ 5 باتیں پوری کی تو تمہیں صرف ایک بار معاف کرنا پڑے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ اس شخص نے آپ کے ساتھ کیا اس کے کچھ نتائج نہ ہوں گے، لیکن یہ نتائج آپ کے دل میں انفیکشن زدہ زخم کی طرح نہیں ہوں گے. آپ کے دل میں انفیکشن زدہ زخم شفا پا سکتے ہیں. اور جب آپ معاف کرتے ہیں تو آپ اپنے دل میں سے مٹی اور میل نکال دیتے ہیں. جیسے خدا بازو کے زخم کو اچھا کر دیتا ہے، جس کا ذکر ہم نے اپنے پروگرام میں کیا. جب آپ زخم سے مٹی نکالتے ہیں تو خدا زخم کو اچھا ہونے دیتا ہے. وہاں صرف زخم کا نشان رہ جاتا ہے. یہ زخم کا نشان تکلیف نہیں دیتا. ہمارے دلوں کو ایسا ہی بنایا ہے. جب دل جذباتی طور پر زخم خوردہ ہوتے ہیں تو اگر ہم معاف نہ کرنے والے انفیکشن کو نکال دیں تو خدا ہمارے دلوں کو شفا بخشتا ہے. جب دل شفا پا جاتا ہے تو پھر کوئی زخم نہیں رہ جاتا. پھر اس شخص کو دیکھتے ہیں جس نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے گہرے طور پر دکھ دیا اور آپ کو کوئی درد، غصہ، انتقام کی خواہش اور تلخی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بالکل غائب ہو گیا. یہ کس طرح ختم ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ آپ نے معاف کیا. اور جب آپ نے معاف کیا تو آپ نے اپنے دل کو شفا یاب ہونے دیا کیونکہ خدا نے اسے شفا دی. تو کیا آپ ان 5 اقدام میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ایک اور رخ بھی ہے، کیا نہیں ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم اپنے بھائی کے گناہ معاف نہیں کرو گے اور تمام تر خطائیں، تو خدا تمہیں جلادوں کے حوالے کر دے گا تاکہ دکھ اٹھائیں جب تک کہ آپ ہر ایک خطا کو معاف نہ کر دیں. ہر ایک معمولی خطا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر زخم یا دکھ جو اس شخص نے دیا معاف کرنا ہے. اگر آپ صرف کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا اور معاف نہیں کرتے تو اس طرح کام نہیں چلے گا. اس طرح معافی کا عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے وہ نہیں کیا جو یسوع نے کہا. لہٰذا اس پروگرام میں ہم آپ کو ان 5 اقدام سے متعارف کروائیں گے اور ان پر عمل کرنے کی ترتیب بھی بتائیں گے، اور پھر اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو معاف نہیں کرتے. ہم یہ بات بھی کریں گے کہ ہمارے دلوں میں جو تبدیلی آتی ہے وہ کس قدر حیران کن ہے، اور ہمارے بیمار دلوں کے اندر کیا واقعہ ہوتا ہے جب ہم معاف نہ کرنے کی پھسلن زدہ زمین پر 7 مراحل میں داخل ہوتے ہیں. اور پھر اگلے پروگرام میں میں معاف کرنے میں آپ کی رہنمائی کروں گا کیونکہ آپ میں سے بہت سے معاف کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے معاف کریں گے، اور آپ اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں دیکھیں گے جو صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ نے معاف نہیں کیا. تو آئیے ان 5 شرائط کی تلاش کریں کیونکہ آپ کو یہ کرنا ہے.
آپ کو اس حد تک معاف کرنا ہے کہ خدا باپ کہے اس کی اذیت ختم کر دو، یہ شخص معاف ہو چکا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے معاف کیا ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے مکمل طور پر اس شخص نے جو میرے خلاف کیا ہر ایک خطا معاف کر دی ہے۔ آپ کو اسی بات کو یقینی بنانا ہے۔ اس لیے جب یسوع نے یہ 5 اقدام بتائے تو اس لیے نہیں تھے کہ آپ ایک بار معاف کر سکیں، بلکہ آپ سچ مچ معاف کر سکیں تاکہ خدا اس اذیت کو ختم کر سکے جو آپ اپنے سرزنش کے دور میں اٹھا رہے ہیں، اور آپ آزاد ہیں۔ آپ آزاد ہوں گے اور فرق محسوس کریں گے۔ لہٰذا پہلی شرط کا بائبل میں ذکر ہے، متی کی انجیل کے 18ویں باب کی 35ویں آیت میں، جہاں لکھا ہے، میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا۔ اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے، یہ ہے پہلا نقطہ، آپ کو اپنا دل کھولنا پڑے گا۔ جب لوگ ہمیں زخم دیتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کے گرد دیواریں تعمیر کر لیتے ہیں۔ میں اس بارے میں اگلے پروگرام میں بات کروں گا۔ اور ہم بلند اور بہت موٹی موٹی دیواریں بنا لیتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ اندر داخل ہو کر مجھے دکھ نہ دیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اندر نہیں آ سکتے، لیکن سوچیں کہ میرا دل کہاں ہے؟ وہ دیواروں کے پیچھے پھنس کر رہ گیا ہے۔ میں باہر نہیں آ سکتا اور آپ اندر نہیں آ سکتے۔ ہمارے دل آہستہ آہستہ سکڑنے لگتے ہیں، اور پھر ہم اپنے جذبات کو بھرپور طرح سے محسوس نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے دل جکڑے ہوئے ہیں، اور دل جکڑے رہنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے واسطے کھولنے کے لیے ہیں۔ سوچیں کہ آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کو دکھ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ دل نہیں کھولتے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو کھولیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جب کسی کو جس نے ہمیں دکھ دیا معاف کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم کھلے دل سے شروع نہیں کرتے، بلکہ ہمارے دل کسی حد تک کانپ رہے ہوتے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ آپ کو خود انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنے دل کو کھولوں گا، اسے مزید بند نہیں رکھوں گا۔ میں ایک دفعہ یہ بات کسی کاروباری شخص کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، مثال کے طور پر میں اور آپ دفتر کے بریک روم میں لطیفے سنا رہے اور ہنس رہے ہیں اور بہت اچھا وقت گزار رہے ہیں، اور اچانک ہمارا ایک ساتھی بھاگتا ہوا بریک روم میں آتا ہے۔ وہ بے قابو انداز میں رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کی 16 سالہ بیٹی کا بہت بھیانک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نہیں جانتے کہ وہ زندہ رہ پائے گی یا نہیں۔ کیا ہوگا؟ آپ کے دل کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ ابھی لطیفے سنا رہے تھے، لیکن یوں آپ کا موڈ فوراً بدل جائے گا۔ آپ اس شخص کے لیے اپنا دل کھول دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے دل پر اختیار رکھتے ہیں۔ اگر چاہیں تو آپ اسے کھول سکتے ہیں، جیسے اس شخص کی ضرورت نے آپ کو اپنا دل کھولنے پر مجبور کیا۔ اب جب میں ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو بہت دکھی اور زخم خوردہ ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے کہ اپنے دل میں فیصلہ کریں کہ اس بات پر ذہن کو مائل کریں کہ میں معاف کرنے جا رہا ہوں، میں ایسا ہی کروں گا، اور پھر اپنی قوت فیصلہ کو استعمال کرتے ہوئے آپ معافی کا انتخاب کرتے ہیں اپنے دل سے، اور پھر 1 منٹ میں آپ قائل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنا دل کھولنے لگتا ہے۔ آپ اپنا دل کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل نہیں کھلا تو آپ اسے معاف بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، یہ آپ کا دل ہے جسے آپ نے کھولا ہے۔ ایک بار دل کھل گیا تو آپ وہ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں مسیح نے کہا، یعنی شرط نمبر 2، اور یہ اس کہانی میں 2 مرتبہ ہوا جس کا ذکر متی کی انجیل کے 18ویں باب میں ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ، اور وہ آدمی جس نے بادشاہ کے 10,000 درہم دینے تھے اور وہ دے نہیں سکتا تھا، اس نے بار بار جھک کر اپنا سر زمین پر لگایا اور اس کی منت کی کہ اس سے معاف کر دے۔ آپ کو یاد ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے؟ اس نوکر کے مالک کو اس پر ترس آیا۔ لہٰذا وہ شخص جس نے آپ کو دکھ دیا آپ کی منت کر رہا ہے کہ اس سے معاف کر دیں۔ اب ایسی صورت میں تو آسان ہے کہ آپ کو اس پر ترس آ جائے، لیکن اس حوالے میں یسوع اس بات کو واضح کر رہا ہے، جو کچھ بادشاہ کے ساتھ ہوا اس شخص کے وسیلہ ہوا۔
اس شخص کے وسیلہ سے ہوا جس نے بادشاہ کے خلاف گناہ کیا۔ اس کی منت نے بادشاہ کے دل کو متاثر کیا۔ یہ غیر فعال عمل ہے کیونکہ اس شخص نے جو عمل کیا اس کی وجہ سے شفقت اور ترس پیدا ہوا، بادشاہ کو ترس آیا۔ یہ ہمیشہ آسان طریقہ ہے معافی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کا، یعنی اس شخص پر شفقت اور ترس کھانا جس نے آپ کو دکھ دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر وہ شخص وہاں نہیں، لیکن چونکہ آپ کا دل کھلا ہے لہٰذا آپ شفقت اور ترس کا انتخاب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دوسرے لوگوں کو دکھ نہیں پہنچایا؟ شاید آپ نے ایسا نہ چاہا ہو لیکن ایسا ہوا، کسی اور وقت یہ حادثاتی طور پر ہوا ہو، تو کیا آپ نہ چاہیں گے کہ دوسرا شخص آپ کو سمجھ سکے اور آپ پر رحم کرے؟ لیکن اس کا ایک اور رخ بھی ہے۔ جب یسوع اس شفقت اور رحم کے ایک اور پہلو کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یہ 33ویں آیت میں ہے، کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسے میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ یہ غیر فعال نہیں ہے کہ اس شخص نے منت کی کہ اسے معاف کیا جائے، کیونکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ کیا ایسا ہی نہیں؟ یہ آسان ہوتا اگر ایک شخص آتا اور معافی مانگتا، لیکن عام طور پر وہ نہیں آتا۔ دوسری قسم کا رحم شفقت اور رحم کا عمل ہے۔ وہ شخص موجود نہیں، وہ معافی نہیں مانگ رہا، وہ اس بات کا اقرار نہیں کر رہا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی دوسرے حصے میں جا بسا ہو سکتا ہے مر گیا ہو، لیکن آپ نے ابھی تک اسے معاف نہیں کیا۔ اور اب یہ ایک فعال حصہ ہے جہاں آپ شفقت اور رحم کرنے کا خود انتخاب کرتے ہیں۔ آپ ایسا کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا دل بند ہے اور آپ انہیں معاف نہیں کرتے، پھر انہیں معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے دل میں زخم ہے، میں انہیں کھولوں گا اور میں اسے حفاظتی دیواروں میں نہیں رکھوں گا بلکہ میں اسے کھولنے کا انتخاب کرتا ہوں، اور پھر میں اپنا دل کھولتا ہوں اور اس شخص کو اپنی محبت و شفقت کا تحفہ دیتا ہوں۔ مجھے اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوں اور میں نے آپ کو دکھ دیا ہو تو میں کیا چاہوں گا کہ آپ میرے لیے کریں؟ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں ایک خاتون کی مدد کر رہا تھا جس کے باس نے اسے دلی دکھ پہنچایا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے باس کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا جس دن اس نے ایسا کیا؟ نہیں۔ خیر کون جانتا ہے کہ شاید اس صبح اسے پتا چلا ہو کہ اسے ڈاکٹر سے پتا چلا ہے کہ اسے کینسر جیسا موذی مرض ہے اور وہ اپنے حواس میں نہ ہو سکتا ہے اس کی نظر اپنے چھوٹے بیٹے کی سائیکل پر نہ پڑی ہو اور وہ اس پر سے گزر گیا ہو۔ چھوٹا لڑکا چلاتا ہوا آیا کہ آپ نے میرا کھلونا توڑ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں اسے یہ احساس ہوا ہو کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ گھر کا 2 مہینے کا کرایہ دے سکے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے پاس گھر رہے گا بھی یا نہیں۔ ہم نہیں جانتے، ہم جان ہی نہیں سکتے کہ دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ جب وہ ہماری طرف آئے تو انہوں نے سوچا ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس وجہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی میری طرح کے انسان ہیں اور میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، آپ نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، میں آپ کے لیے اپنی شفقت کا انتخاب کرتا ہوں، آپ کو رحم اور ترس کا تحفہ دیتا ہوں، میں آپ کو مہربانی اور نرمی کا تحفہ دیتا ہوں، میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ تیسرے مرحلے کے لیے تیار ہیں؟ پہلا مرحلہ اپنا دل کھولنا، دوسرا مرحلہ جس شخص نے آپ کو دکھ دیا اس پر رحم اور ترس کھانا، تیسرا مرحلہ یہ ایک سرپرائز ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا، حالانکہ یہ کلام میں موجود ہے، اور یہ ہے متی کی انجیل کے 18ویں باب کی 27ویں آیت میں، جہاں لکھا ہے اس نوکر کے مالک نے اس پر ترس کھا کر، اور یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ اپنا دل کھولیں اور ترس کھائیں۔ ترس کھانے کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ یسوع نے اس کے بعد آپ کو کیا کرنے کو کہا؟ جب آپ کا دل کھلا ہے اور آپ اس کے لیے اپنے دل میں شفقت رکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یسوع کہے گا اس شخص کو معاف کر دو، لیکن وہ ایسا نہیں کہتا، بلکہ اس نے ترس اور شفقت اور معاف کرنے کے درمیان ایک اور چیز رکھی ہے، اور وہ الفاظ ہیں اس کو ترس آیا اور اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد اسے معاف کیا۔ لہٰذا تیسرا قدم اس شخص کو رہا کرنا ہے جس نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے۔ کہاں سے رہا کرنا ہے؟ جہاں ہم نے اس شخص کو قید کیا تھا، جب اس نے ہمیں دکھ دیا تھا۔ اپنے دل کے بارے میں سوچیں،
میرا خیال ہے کہ ایک دروازہ ہے اور وہاں سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی ہیں ایک پوشیدہ جگہ پر اس جیل میں، اور جب آپ اس میں اترتے ہیں تو چھت پر ہلکی روشنی والے بلب ہیں اور وہاں پر اندھیرا ہے، وہاں پر نمی ہے، دونوں اطراف کال کوٹھڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ جب میں اور آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہم اس شخص کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے گردن سے پکڑتے ہیں اور ان کوٹھڑیوں میں سے ایک میں بند کر دیتے ہیں، اور اوپر جانے سے پہلے دل کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ شخص باہر نہ نکل سکے۔ اگر آپ ایسے والدین رہے ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو دکھ پہنچایا اور انہوں نے آپ کو اپنے دل کے قید خانے میں اس طرح قید کر دیا ہے کہ اگر وہ آپ کو باہر نہیں آنے دیتے تو میرے دوست، آپ چاہے کچھ بھی کریں وہ آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، چاہے آپ ان سے کتنی محبت کریں یا ان کا خیال رکھیں۔ آپ نے ایسا محسوس کیا ہے نا؟ یا کسی اور شخص نے آپ کو آپ کے کیے کی وجہ سے قید کر دیا ہے، آگے کو آپ کچھ بھی کریں وہ اس کا غلط مطلب لیں گے۔ آپ نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور آپ کو صرف اسی لیے اس کا تجربہ ہے کیونکہ آپ نے بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ لہذا یسوع نے جو کہا وہ حیران کن ہے۔ وہ کہتا ہے انہیں قید سے رہا کر دو، انہیں آزاد کر دو معاف کرنے سے پہلے۔ کیا یہ سرپرائز نہیں ہے؟ دیکھیں، جب آپ اپنا دل کھولتے ہیں اور اس شخص پر ترس اور شفقت کرتے ہیں تو یہ دراصل جو انہوں نے کیا اس پر نہیں ہے بلکہ اس شخص پر ہے، اور آپ نے اس شخص کو قید کیا ہے دل کے قید خانے میں۔ اور تیسرا مرحلہ ہے، چلے سوچیں کہ یہ وہ زخم ہے جو اس شخص نے دیا، یہ وہ گناہ ہے جو اس شخص نے آپ کے خلاف کیا، وہ خطا ہے، یہ وہ بھیانک چیز ہے جو انہوں نے آپ کے خلاف کی۔ تصور کریں کہ یہ یہاں ہے۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ اگر میں وہ شخص ہوں اور میں نے یہ کیا ہے، جو میں نے کیا اس کے برابر نہیں، میں یہ نہیں ہوں، میں نے یہ کیا ہے۔ لیکن سوچیں، آپ مجھے 10 سال سے جانتے ہیں اور ایک دن آ کر یہ کرتا ہوں، اور اس دن سے آپ یہ کرتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن پچھلے 10 سال سے یہ میرے ساتھ نہیں تھا۔ یسوع کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس شخص کو الگ کریں، کیونکہ وہ جو اس نے کیا اس کے برابر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے لیکن وہ یہ نہیں ہے۔ وہ ایک بھیانک شخص نہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک بھیانک کام کیا ہے۔ وہ آپ کا گہرا دوست بھی ہو سکتا ہے، اس نے غلطی کی ہے لیکن وہ ایک دم ایسا نہیں بنا، اس نے ضرور غلط کیا۔ ٹھیک ہے، یسوع نے کہا اس شخص پر ترس کھاؤ، اس بھیانک چیز پر نہیں، اس بھیانک خطا کو یہاں رکھ دیں، اس شخص پر نظر کرو اور اسے انسان ہی سمجھو، اسے قید سے نکالو، ان سیڑھیوں سے نیچے اترو اور یہ چابی ساتھ رکھو۔ میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے کرنا ہے اگلے 2 پروگرامز میں۔ یہ کرنے کے لیے میں آپ کی رہنمائی کروں گا کہ لوگوں کو معاف کریں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں اگر آپ چاہیں، کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح، لیکن آپ کو اس شخص کو آزاد کرنا ہوگا، انہیں ان سیڑھیوں سے واپس لانا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ یہ کیسے کرنا ہے، اور جب آپ باہر آ جائیں گے، زبردست، اب آپ اچھے انسان کی طرح سلوک کر رہے ہیں، کسی چیز کی طرح نہیں۔ اس شخص سے الگ کر دیا جس نے یہ کیا، آپ نے اس عمل کو جس نے آپ کو دکھ دیا، وہ ایک برابر نہیں، اس شخص کو آزاد کر دیں۔ اور آیت کا اگلا حصہ 4تھا قدم ہے، نوکر کے مالک کو اس پر ترس آیا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا قدم نہیں ہے، پہلا قدم ہے اپنے دل کو کھولنا، دوسرا قدم اس پر ترس کھائیں، اور اگلا قدم یسوع نے کہا اسے اپنے دل کی قید سے رہا کرو، اسے باہر جانے دو۔ اور اس کے آگے وہ کہتا ہے اس جملے میں کہ اب وقت ہے، اب اسے معاف کر دو، وہ خطا جو اس نے کی ہے۔ ہاں، وہ یہ ہے۔ تصور کریں آپ اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ رکھ کر دیکھیں جس نے آپ کو دکھ دیا۔ ادھر شاید ایک ڈھیر ہے ان باتوں کا جو اس نے آپ کے خلاف کہیں۔ اب جب کہ وہ شخص یہاں ہے، یسوع چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس زخم کو دیکھیں اور اس شخص کو معاف کر دیں، خاص کر اس زخم کے لیے۔
मैं आपको माफ करता हूं, मैं आपको जाने देता हूं, मैं आपको माफ करता हूं इस जख्म के लिए, क्योंकि ये मुझे दुख देता है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लें, उस शख्स ने आपको दुख नहीं दिया, बल्कि उस अमल ने जो उस शख्स ने किया, शायद वो अल्फाज थे या जो उसने अमल किया, वो है जिसकी वजह से आपको दुख मिला। ये अमल, मुझे मालूम है कि उस शख्स ने ये काम किया, लेकिन वो ये शख्स नहीं था जिसने आपको दुख दिया, ये उस शख्स का अमल था। और ये है जख्म, उस जख्म का सबब जो आपके दिल में है, और मुझे उस जख्म को माफ करना है, क्योंकि हर एक जख्म जो उस शख्स की तरफ से मिला, उसने मेरे दिल में एक जख्म पैदा किया। और अगर मैं इस शख्स को माफ करता हूं तो कुछ फायदा नहीं होगा। आप इस शख्स को रिहा कर देते हैं, लेकिन आपको उसे हर जख्म के लिए माफ करना होगा जो उसने दिया। क्यों? क्योंकि हर जख्म आपके दिल में मुख्तलिफ जगह रखता है, और जब तक आप माफ नहीं कर देते ये नहीं होगा। और अक्सर लोग ये नहीं समझते। बाब के आखिरी हिस्से में लिखा है, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को उसकी खताओं को दिल से माफ ना करे। खताएं जमा का सीगा। इसलिए अगर आपने वो प्रोग्राम देखा जिसमें मैंने बैरी जहाज पर डॉक्टर की बात की कि वो उन तमाम बातों की फहरिस्त बनाए जो उसकी माँ ने की जिन्होंने उससे दुख पहुंचाया, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसकी हर एक बात से नासूर पैदा हो रहा था। जब उसने अपनी माँ को इसलिए माफ किया तो फिर उसके लिए भी माफ किया। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन फिर उसके दिल ने माफ करना शुरू कर दिया, और बस वो माफ ही माफ करती चली गई। आपको उसे हर खता के लिए माफ करना है, बल्कि आप ऐसा नहीं चाहते थे। आप ज़हीन हैं, आपने कागज का टुकड़ा लिया और कहा, मैं उस पर हर वो बात या काम जो उसने किया लिखूंगा जिसने मुझे जख्मी किया, फिर मैं उसे उन सब के लिए माफ करूंगा। तो आपने क्या किया? आपने अपने दिल को खोला, आपने उस शख्स पर तरस और शफकत निछावर की, फिर उसे अपने दिल की कैद से रिहाई दी, उसे उसकी हर खता, हर गुनाह और हर जख्म के लिए माफ किया। अब है 5वां कदम, जो इस हवाले में तो नहीं, लेकिन मत्ती की इंजील के 5वें बाब में, जहां यीशु ने कहा, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। ये एक हुक्म है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो, और जो तुमसे नफरत करे उनसे भलाई करो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उनके लिए दुआ करो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उनके लिए दुआ करो जो तुम्हें सताते हैं। क्यों? इसलिए कि इस तरह खुदा चीजों को हल करता है ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर मी बरसाता है। इसलिए 5वां मरहला क्या है? 5वां मरहला है कि खुदा से मांगना कि उस शख्स को बरकत दे जिसने आपको जख्म दिया। आप खुदा से कहते हैं कि उसे जिसने आपको दुख दिया बरकत दे। अगर आप उनको बरकत नहीं दे सकते तो आपने उन्हें कुछ भी माफ नहीं किया। लेकिन अगर ये सब कुछ निकल चुका है, मुझे बहुत से लोगों ने ये बताया है कि जब मैंने माफ किया और मैंने हर गुनाह को माफ किया जो मेरे खिलाफ था, और जब कुछ बाकी न रहा तो मेरा दिल बिल्कुल साफ हो गया, तो उन्हें बरकत ना देने की कोई और वजह बाकी ना रही, और फिर मैं उन्हें बरकत देना चाहता था। जी हाँ, आप यही करना चाहेंगे। इस मौका पर आप कहेंगे, प्यारे खुदा, इस शख्स को बरकत दे, उनकी अज़दवाजी जिंदगी, उनके खानदान, उनके कारोबार और उनके माली हालात पर तेरी बरकत हो। उन पर अपनी भलाई को जाहिर कर। आप अपने दुश्मन के लिए बरकत चाहेंगे जो अब आपका दुश्मन नहीं रहा। मैं आपको बताता हूं कि जिस लम्हे ये 5 इकदाम खत्म होते हैं, आपने अपने दिल को खोलकर उस पर तरस और रहम किया। आपने उसे अपने दिल की कैद से आजाद किया। उसके हर एक गुनाह के लिए आपने उसे माफ किया और उसे बरकत दी। और जिस लम्हे ये सब कुछ पूरा हुआ, कादर मुतलिक कहता है, तमाम अजियत खत्म करो। माफ होने के बायस आपके खिलाफ जारी होने वाली अजियत और सरजनिश की डिग्री खत्म हो जाती है और कोई शुबा बाकी नहीं रहता, और खुदा आपकी जिंदगी में अमन को बहाल कर देता है। सब अजियत जो आपके माफ ना करने की वजह से थी खत्म कर दी गई, ये तमाम हुई। अब आप आजाद हैं। अब माफ करने का वक्त है।